اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہم السلام ثم بعدہ قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ خدا کے بابرکت نام کے ساتھ ہم تاریخ کے اس عظیم واقعے کی بات کرنے چلے ہیں جسے بدر کہا جاتا ہے۔ بدر ایک تاریخ میں اسلام کی فتح کا آغاز، مسلمانوں کی ہمت اور استقامت میں اضافے کا سبب بننے والا اور فاتح بدر امام متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے آشکار ہونے کا موقع ہے، جس میں رہتی دنیا تک کے لیے اسباق ہیں اور عظیم واقعہ، اور اس میں فرشتوں کی شرکت اور اس میں مسلمانوں کی تعداد، یہ ساری اس دنیا کے آخری انقلاب امام مہدی علیہ السلام سے رابطہ رکھتی ہے۔ جتنی تعداد مسلمانوں کی اول جنگ میں تھی یعنی 313، وہی تعداد صاحب الزمان کے اولین ناصروں کی ہوگی یعنی 313۔ جس طرح فرشتے امداد کے لیے جنگ بدر میں نازل ہوئے تھے، اسی طرح یہ ملائک صاحب الزمان کے پاس بھی، جیسا کہ انقلاب اول امام حسین کے لیے کربلا میں یا مدینے میں بھی وارد ہوئے، لیکن ان کو موقوف کیا گیا۔ اب وہ ملائکہ ظہور امام زمان کے وقت، نصرت امام کے لیے، معیت امام زمان میں انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے۔ اور جس طرح اس جنگ میں قلیل نے کثیر کو ہرایا، ایمان کی طاقت بالا تھی، اور خدا کی نصرت کے طریقے کیا تھے، رسول کی تدابیر کیا تھیں، یہ تمام ہمیں غیبت سے ظہور میں متصل کرنے کے لیے کارآمد ہے۔ آئیے ہم ان کی تاریخی حقائق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب ہم کہتے ہیں جنگ بدر سے کیا مراد ہوتی ہے، جب رسول خدا سرکار رسالت کسی لشکر کو جنگ کے لیے تیار کرتے تھے اور خود بھی اس کے ساتھ جاتے تھے تو اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جب خود ساتھ نہیں جاتے تھے تو اسے سریہ کہتے ہیں۔ سریہ سین سے لشکر کے ایک گروہ کو کہتے ہیں جو دشمن کے مقابلے میں بھیجا جائے جس کی تعداد کم ہو۔ کتنی کم ہو؟ کم از کم 9 یا اس سے تھوڑے زیادہ ہوں، اور زیادہ کتنے ہوں؟ اگر 9 افراد سے 400 افراد کے درمیان ہو تو سریہ کہلائے گی، یا پھر کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 500 افراد تک ہے تو سریہ کہلائے گی، اور اگر 500 سے تعداد بڑھ جائے گی اس کو منس کہتے ہیں، یہ بھی سین سے ہے منس، اور اگر 500 سے 800 کے درمیان ہو تو یہ منس ہے، 800 سے زیادہ بڑھ جائے تو اسے جیش کہتے ہیں، اور اگر یہ تعداد 4000 کی لمٹ کے اندر تک رہے تو جیش ہے، 4000 سے بھی بڑھ جائے تو اسے حجفل کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات میں اختلاف ہے، یعنی رسول نے خود بنفس نفیس کتنی جنگوں میں شرکت کی۔ 19 سے لے کر 27 تک کی جنگیں بتائی جاتی ہیں جس میں رسول نے شرکت کی، یعنی جس میں جو اسلام کی جنگیں غیر مسلمین کے ساتھ ہوئیں 19 سے لے کر 27 تک، لیکن غزوات 9 ہی ہیں جس میں جنگ ہوئی، یعنی یہ جو 9 سے 21 تک 19 سے لے کر 27 تک بتائے جا رہے ہیں، اس میں گئے، کبھی بات چیت ہوئی، معاملہ حل ہو گیا اور واپس آ گئے، کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، دشمن پلٹ گیا ہیبت دیکھ کر یا کسی اور وجہ سے۔ لیکن جن 9 غزوات میں جنگ ہوئی ہے، یعنی صرف وہی جنگیں کاؤنٹ ہو رہی ہیں جس میں غزوات میں جنگ ہوئی، وہ 9 ہیں، یعنی رسول کی جنگ جب ہوئی، رسول نے شرکت کی، وہ صرف 9 ہیں۔
اور یہ جنگ بدر کے بھی دو حصے بیان کیے جاتے ہیں، ایک اولا ہے اور ایک کبرا ہے۔ اولا یعنی پہلی، کبرا یعنی بڑی۔ پہلی جنگ بدر، جنگ جسے کہتے ہیں غزوہ بدر اولا، غزوے سے پتہ لگ رہا ہے کہ رسول اس میں شامل تھے۔ جب جب غزوہ آئے گا مطلب رسول شامل تھے۔ جمادی الثانی میں پیش آیا، نبی اکرم کو ملی اطلاع کہ کرز بن جابر فہری ایک گروہ کے ساتھ مدینے سے 3 منزل کے فاصلے پر آیا ہے اور رسول کے اونٹ اور باقی لوگوں کے چوپائے ہکا کے مکے لے گیا ہے، یعنی اس نے ایک طرح سے ڈکیتی کی، رسول کے اور مسلمانوں کے جانوروں کو ہکا کے لے گئے۔ رسول خدا نے مولائے کائنات کو جنگ کا پرچم دیا، مہاجرین کے گروہ کے ساتھ منزل صفوان میں جو بدر کے اطراف میں ہے وہاں قیام کیا، 3 دن تک وہاں آرام کیا، لیکن مشرکین کا وہاں کوئی پتہ نہ تھا، کوئی خبر نہ تھی، مشرکین نے آمنا سامنا نہیں کیا تو آپ واپس آ گئے۔ اس کے بعد بڑی جنگ بدر کبریٰ دوسری ہجری تھی، وہ پیش آئی۔ اس کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ کفار قریش، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، ابو جہل، ابو البختری، نوفل بن خویلد، اس نوفل کی بڑی خوبصورت حال ہے جنگ کا جو مولا کائنات سے ہوئی ہے۔ نوفل بن خویلد، باقی قریش کے سردار، بڑے جنگجو افراد، مجموعی طور پر 950 افراد یعنی تقریباً 1000، 950 افراد رسول سے جنگ کی تیاری کر کے پہلی مرتبہ جانور لوٹ کے لے گئے۔ ابھی ابھی مسلمان مدینے میں آئے ہیں، سیٹل ہو رہے ہیں، وہاں سے چیرہ دستیاں، وہاں سے دست درازی کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلی دفعہ لوٹ کے لے گئے، دوسری دفعہ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اور جب وہ مکے کی طرف چلے ہیں تو کس تیاری سے تھے کہ آلات طرب یعنی گانے بجانے کے، لہو و لعب کے سامان، عورتیں، اور اس کے ساتھ جنگی سامان میں 300 گھوڑے، 700 اونٹ، یعنی اگر 1000 کا لشکر ہے تو سب کے پاس جانور موجود ہیں۔ 300 گھوڑے، 700 اونٹ ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر روز قریش کے سرداروں میں سے ایک شخص لشکر کے گھاس اور کھانے کا انتظام کرے گا۔ روز 10 اونٹ نہر کیے جاتے تھے، 10 اونٹ یعنی اتنا بڑا لشکر تھا، اتنے دن کھانے کا انتظام کرنا تھا، 10 اونٹ روز نہر ہوتے اور پکتے اور یہ فوج کھایا کرتی۔ اور یہ تو صرف لشکریوں کی تعداد تھی، جو عورتیں لہو و لعب کی یا ان کے خانوادے کی عورتیں ساتھ آئی تھیں، لشکر کے علاوہ تھیں۔ ادھر سے رسول خدا 313 اصحاب کے ساتھ مدینے سے نکلے، علاقہ بدر میں پہنچے۔ اچھا دھیان رہے کہ یہ بدر ایک کنویں کا نام ہے جس میں مشرکین کے بعد میں لاشیں پھینکے گئے تھے۔ جب رسول بدر کے علاقے میں پہنچے تو جا بجا زمین کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ فلاں جگہ پر وہ گرے گا، فلاں جگہ پر وہ مکے کا سردار، قریش کا سردار گرے گا، ہر ایک کی قتل گاہ بتاتے جاتے تھے، اور وہی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ اتنی دیر میں ہی لشکر دشمنوں کا نمودار ہوا اور ایک ٹیلے پر اتر گیا، یعنی ایک بلندی پر۔ رسول خدا پیغمبر لشکر کو دیکھ رہے تھے، اور لشکر پیغمبر ان کے لشکر کو دیکھ رہا تھا، اور مشرکین کا لشکر رسول کے۔ مسلمان ان کی نگاہوں میں بہت حقیر اور کم مقدار میں نظر آئے، چنانچہ مسلمان پر ان کی ہیبت طاری ہونے لگی، مسلمانوں پر ان کی کثرت دیکھ کر ہیبت طاری ہونے لگی۔ رسول اور اس بات کو خدا نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا لَقِيتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ انشاءاللہ بھی اس پر بات کریں گے۔ اچھا، جب قریش لشکر پیغمبر کو دیکھنے کے بعد اس ٹیلے پر اتر گئے تو عمیر بن وہاب کو ایک گروہ کے ساتھ بھیجا کہ لشکر اسلام کے حالات معلوم کرے اور انہیں گن کر آئے۔ عمیر گھوڑے پر آیا، مسلمانوں کی طرف چکر لگایا، بیابان کی طرف گیا، دیکھ بھال کی کہ کہیں مسلمانوں نے چھپا کر پیچھے تو اپنی فوج بٹھائی ہوئی نہیں ہے، کہ اپنے آپ کو تھوڑا دکھانے کے لیے تاکہ دشمن ہمیں ہلکا سمجھے اور جب گتھم گتھا ہو تو پیچھے سے بڑا لشکر آ کے حملہ کرے۔ اس نے جا کے عمیر بن وہب نے سارا جائزہ لیا اور پھر آ کے نے بتایا کہ
ان کی معاملے کی خوب جانچ تول کر لو، ان سے لڑنا آسان کام نہیں ہے۔ حکیم بن حزام نے جب یہ گفتگو سنی تو عتبہ سے خواہش کی کہ لوگوں کو جنگ سے باز رکھو، کیونکہ جب یہ شخص واپس آیا اور اس نے آ کے بتایا، واپس آیا کہنے لگا ان کی تعداد 300 کے قریب ہے اور ان کی کمین میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آگے اس نے بتایا کہ کوئی نہیں، لیکن میں نے دیکھا یثرب کے اونٹ موت کو لاد کر آئے ہیں، انہیں دیکھتے نہیں ہو، وہ خاموش ہیں اور سانپ کی طرح منہ سے زبان ہلا رہے ہیں، ان کی پناہ گاہیں ان کی تلواریں ہیں، یعنی اب یہ جان کو فروش کرنے آئے ہیں، وہ ہرگز جنگ کو پشت نہیں دکھائیں گے جب تک وہ اپنی تعداد کے برابر دشمن قتل نہ کر لیں۔ یعنی اس نے بتایا کہ مسلمانوں کی ہیبت بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد اگرچہ کم ہے۔ یہ سن کر کثیر تعداد والا دشمن بھی خاموش ہوا، یعنی سوچنے پر مجبور ہوا، اور ابن حنظلہ سے کہا کہ آیا لوگوں کو جنگ سے روک سکتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی جو تیرے ابن ام یعنی رشتہ دار ہیں، ان سے جنگ نہ ہو۔ ابو جہل کے پاس حکیم بن حزام پہنچا اور اسے عتبہ کا پیغام پہنچایا۔ ابو جہل نے کہا، یعنی اس کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے کہ اس کے پھیپڑے میں ہوا بھر گئی ہے، وہ ڈر گیا ہے، اسے خوف آ گیا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اور عتبہ اپنے بیٹے اور ابو حذیفہ کے بارے میں جو مسلمان ہو گیا ہے وہ محمد سے اس کے بارے میں ڈرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عتبہ کے بیٹے ابو حذیفہ کو مسلمان نقصان پہنچائے، جبکہ یہ غلط بات تھی۔ حکیم بن حزام نے ابو جہل کی گفتگو جا کے عتبہ کو سنا دی کہ وہ تمہارے بارے میں بدگمان ہے، وہ سمجھتا ہے تم اپنے بیٹے کی حفاظت کی خاطر مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے، اور اتنے میں ابو جہل خود بھی یہاں پہنچ گیا۔ عتبہ نے اس سے کہا، اے بڑے بزدل، مجھے بزدل بتاتے ہو؟ اور اس طرح سے ان کے درمیان قیل و قال یعنی گفتگو ہوئی۔ پھر انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ ہم تم سے جنگ کرنے میں سبقت نہیں کریں گے، تم لوگ ہماری ہی قوم اور قبیلوں سے ہو، اور تمہیں بھی تمہیں بھی زیادہ میری دشمنی نہیں کرنی چاہیے، اور مجھے عرب پر چھوڑ دو۔ اگر میں غالب آیا بھی تو تمہارے لیے باعث فخر ہے، اور اگر عرب نے میری کفایت کی یعنی مجھے ختم کر دیا تو تم اپنے مقصد کو تکلیف اٹھائے بغیر پالو گے۔ یعنی مسلمانوں کی طرف سے، رسول کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ ہم تو جنگ میں سبقت نہیں کریں گے، تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ، ہاں، اور اگر ہم یعنی رسول خدا غالب آ گئے تو کیونکہ عرب سے تعلق رکھتے ہیں، سارے عربوں کی عزت ہوگی، اور رسول خدا اگر دوسرے دشمنوں کے ہاتھوں مارے گئے تو تمہارا مقصد تو حل ہو جائے گا، اور تم اس بات سے یعنی اپنے خون کو اس کام میں رنگین بھی نہیں کرو گے۔ پھر ارشاد کیا کہ محمد کے پیغام سے منہ پھیرے جو شخص، یہاں پر یہ عتبہ بول رہا ہے کیونکہ عتبہ کو طعنہ ملا تھا اس کے بیٹے کے لیے ابو جہل کی طرف سے، تو اس نے بولا، اے قریش، جو شخص محمد کے پیغام سے منہ پھیرے وہ کامیاب نہیں ہوگا، یعنی محمد کا پیغام سن لو۔ اب عتبہ ابھی بھی یہاں پہ نرمی اختیار کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے، قریش میری بات سنو، محمد کی رعایت کرو جو تمہارا سردار اور تم سے بہتر ہے، یعنی اس کے پیغام کی عزت کرو۔ ابو جہل اس سے ڈرا کہ کہیں عتبہ کی باتوں میں آگے لوگ جنگ سے رک ہی نہ جائیں، کہنے لگا، اے عتبہ تم فتنہ پھیلا رہے ہو، یعنی یہ ابھی جنگ شروع ہونے سے پہلے کفار قریش میں ہی آرگومنٹ چل رہی ہے۔ عتبہ کیونکہ اس کا بیٹا مسلمان ہو کے مسلمانوں کے درمیان مدینے میں شامل ہے اور وہ رسول کی طرف جھکاؤ رکھنے کے سبب بار بار جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ابو جہل بار بار جنگ کو اکسا رہا ہے۔ یہ ساری تفصیلات مولانا سید صفدر حسین کے ترجمہ شدہ احسن المقال سے جلد اول سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس کے بعد جنگ کے شعلے بھڑکائے گئے۔ عتبہ کو ابو جہل نے طعنے دیے، اسے غصہ آیا کہ میری طرف سے تو خوف کی نسبت دیتا ہے اور مجھے ڈراتا ہے۔ پھر اونٹ سے اترا اور ابو جہل کے گھوڑے سے نیچے کھینچ کر گرایا اور کہا، ہم دونوں لڑتے ہیں اور دیکھتے کون بزدل ہے، یعنی ابھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ ہو اس بات پر۔ عتبہ ابو جہل سے گتھم گتھا ہو گیا اور جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے، اور دونوں طرف کے مرد میدان کارزار روزگار میں، کارزار جنگ میں آنے لگے۔ پہلا شخص عتبہ تھا جس نے میدان کا قصد کیا، اسی غصے میں کہ ابو جہل نے اسے بزدلی کا طعنہ دیا۔ آپ نے دیکھا، حمیت قوم یا خود پسندی، جھوٹی عزت،
جو خود جنگ سے رکنا چاہتا تھا، سب سے پہلے جنگ کے میدان میں بدر میں اتبا خود اترا، بالکل اسی طرح جیسے عمر سعد کربلا کے میدان میں پہلے جنگ سے پہلو تہی کر رہا تھا، اور جب پتہ لگا کہ اسے معزول کر کے قتل کر دیا جائے گا، شمر اسی آرڈر کے ساتھ آیا ہے، تو لشکر حسین کی طرف پہلا تیر چلانے والا بھی گواہ بنا کے وہ ہی تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں ان چیزوں کی طرف کہ یہ جو بدر کا کنواں ہے، تقریباً 70 میل دور لشکر اسلام میں 313 افراد موجود تھے، مدینے سے 70 میل دور موجود تھے، اور رات کے وقت مسلمان پیاسے ہو گئے۔ بڑا خوبصورت واقعہ موجود ہے کہ بدر کے کنویں سے پانی لانا تھا، بار بار آندھیاں چل رہی تھیں، ہر آندھی پہ رسول تکبیر بلند کرتے تھے، پتہ یہ لگا کہ فرشتوں کی صفیں آ رہی ہیں، اور بدر کا وہ کنواں جس کے بارے میں کہتے جنات کا بسیرا تھا، اور وہاں مولا کائنات نے پہلے ان سے جنگ کی، فتح یابی کی، اور اس کے بعد پانی لے کر آئے، اور جب آپ بدر کے کنویں میں اترے مسلمانوں کو خوف ہوا، اتنی گھمسان کی جنگ کی آواز آئی، اتنی تاخیر ہوئی کہ انہیں خوف ہوا علی کی جان کی خاطر۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد مولا کائنات کنویں سے پانی لا کر سارے لشکر کو سیراب کیا، اور خبر دی کہ جب میں پہلی مرتبہ بڑھا، اتنی زور کا جھکڑ تھا، تو بتایا گیا کہ جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل نے 1,000 فرشتوں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا تھا اور آپ کو سلام کیا تھا۔ اس جنگ کے اختتام پر 70 کفار قتل ہوئے تھے، اور تقریباً 70 ہی قیدی بنائے گئے تھے، اور ان 70 میں سے 35 کو اکیلے مولا کائنات نے مارا تھا، اور ان کے 35 کو مارنے میں آپ نے باقی مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ بدر کی فتح کے بعد قدرت نے امام علی علیہ السلام کو اس عظیم کارنامے کے طور پر انعام دیا تھا، اور بی بی کا عقد مولا کائنات کے ساتھ اسی جنگ کے فوراً بعد ہوا تھا۔ بدر کی جنگ میں مولا کائنات کی عمر فقط 20 سال کی ہے۔ ابھی جو مکے کے سرداروں کے نام لیے گئے، جس میں ایک نام تھا نوفل، اور کہا تھا اس کی بڑی دلچسپ تاریخ موجود ہے۔ نوفل جس وقت لڑنے آیا، ایک بہت بڑا بہادر شخص تھا۔ رسول خدا کو جب اس کی خبر ملی، رسول نے دعا کی کہ خدا مسلمانوں کو نوفل سے امان دے۔ مولا کائنات نے اس دعا کو سن لیا کہ رسول ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں خدا مسلمانوں کو نوفل سے نجات دے، امان دے، کیونکہ وہ جس میدان میں اترتا تھا کشتے کے پشتے لگا دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مولا کائنات نے جنگ کے دوران رسول کو ایک ٹیلے پر کھڑے دائیں بائیں نظر کرتے دیکھا، تو جنگ کے میدان سے ہی آواز دے کر پوچھا رسول خدا کیا دیکھتے ہیں؟ رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں نوفل کی تلاش میں ہوں، میں نوفل کو تلاش کر رہا ہوں کہ اس میدان میں نوفل کہاں ہے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا رسول خدا جیسے ہی آپ نے دعا کی تھی کہ مسلمانوں کو نوفل سے امان دے، میں نے ڈھونڈ کے سب سے پہلے نوفل کو اسی وقت مار دیا تھا۔ اور پھر اگر ہم جنگ بدر کو قرآن کے اندر تلاش کریں تو سورہ آل عمران، سورہ انفال اور سورہ حج کی آیت 39، سورہ انفال کی آیات 42 سے 44، 7 سے لے کے 21 تک، اسی طرح سورہ آل عمران میں آیت نمبر 173، 174، آیت نمبر 121، آیت نمبر 13، آیت نمبر 127 تک، 121 سے 127 تک جنگ بدر کو، یعنی کئی مقامات پر خداوند عالم نے جنگ بدر کو یعنی 3 سوروں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر ہم صرف آیت سورہ آل عمران سے اس کی ایک آیت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 13 ہے، جب 2 گروہ آمنے سامنے ہوئے تو اس میں تمہارے لیے نشانی اور درس عبرت ہے۔ آغاز گفتگو میں کہا گیا تھا جنگ بدر غیبت میں ہمارے لیے بڑی معاون ہے، اس کے اسباق ہمارے لیے۔ اب خدا ارشاد فرما رہے ایک گروہ راہ خدا میں جنگ کر رہا تھا، دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور خدا نے دوران جنگ ان کافروں کو مومنین کی تعداد سے دوگنا دکھایا، اور وہ کافروں کے لیے وحشت کا سبب بن گیا۔
خدا بند عالم سمجھتا ہے، اپنی مدد سے اس کی تائید کرتا ہے، اور اس میں صاحبان نظر کے لیے عبرت ہے۔ خدا نے دگنا کر کے مسلمانوں کی تعداد دکھائی، یعنی اگر وہ 313 تھے تو وہ 600 سے زیادہ نظر آ رہے تھے۔ سورہ انفال میں بھی اسی طرح بات کی ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب میدان جنگ میں اللہ نے دشمنوں کو تمہاری تعداد کم کر کے دکھائی تاکہ وہ اس جنگ سے منہ نہ پھیرے، یعنی شروع میں تو تمہیں 313 ہی دکھایا اور وہ جری ہو گئے، اور انہیں بھی تمہاری نظر میں کم کر کے دکھایا، کیوں؟ تاکہ تم پر ان کی ہیبت نہ ہو، اور تاریخی اور فیصلہ کچھ جنگ میں تمہارے دل کمزور نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہی معاملہ بدل گیا، مسلمان جتنے تھے دشمن کو اس سے زیادہ نظر آئے، اور یہ دشمنوں کی شکست کا نفسیاتی طور پر ایک عامل تھا۔ اسی طرح سورہ انفال کی آیت 41 سے 45 تک میں بھی تفصیل سے، سورہ انفال میں 41 سے 45 تک میں تفصیل سے جنگ بدر کو پیش کیا گیا ہے۔ ہم سورہ انفال سے اسباق لینے کی خاطر جنگ بدر کے ان تدبیروں پر بات کرتے ہیں جو خدا کے حکم سے رسول نے طے کی۔ قرآن نے اس کو یوم الفرقان کا نام دیا، اور یہاں قرآن میں ان آیات میں مسلمانوں کو وہ بعض پہلو یاد دلائے جا رہے ہیں تاکہ وہ فتح کی اہمیت سے آگاہ ہو، اور وہ کیا تھی؟ سب سے پہلے سے انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، یعنی یہ کہ اس وقت دنو یعنی تم نیچے کی طرف تھے، وہ اوپر کی طرف تھے۔ اس میدان میں مسلمان شمال کی جانب تھے، یہ مدینے سے زیادہ قریب تھا، دشمن جنوب کی جانب تھا، یہ جگہ زیادہ دور تھی۔ رسول خدا کو سب سے پہلے خدا بند عالم نے خواب میں جنگ کا منظر دکھایا۔ آپ نے دیکھا کہ دشمن کی ایک قلیل سی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں آئی ہے، گویا یہ خواب بشارت تھی کہ آپ نے یہ خواب مسلمانوں کو سنایا اور نفسیاتی طور پر انہیں جنگ بدر کے لیے تیار کیا۔ لیکن جب حقیقت میں لوگوں نے دیکھا کہ تعداد بہت زیادہ ہے تو اس کا اس طرح سے تعویل کی گئی کہ طاقت کے اعتبار سے، حمیت کے اعتبار سے یہ بہت کمزور ہے، اور خواب میں رسول نے ان کے باطنی چہرے کو دیکھا تھا کہ یہ دیکھنے میں بہت زیادہ لیکن حقیقت میں یہ بہت کمزور اور تھوڑے ہیں، اور خدا نے بھی رسول کے اس خواب کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، کہ ہم نے رسول کو خواب میں ان کی تعداد تھوڑی دکھائی، اگر ہم زیادہ یعنی پوری دکھا دیتے تو تم سستی دکھاتے، جبکہ دشمنوں کو مسلمانوں کی اصل تعداد ہی دکھائی تاکہ وہ انہیں زیادہ سنجیدگی سے نہ لے، یہاں تک کہ ابو جہل مسلمانوں کے بارے میں کہا کرتا تھا انما اصحاب محمد آکلۃ الجزور، کہ محمد کے ساتھی تو صرف ایک اونٹ کی خوراک ہے، یعنی اتنے تھوڑے سے ہیں کہ ایک اونٹ میں بھی یہ سیر ہو جائیں گے۔ اور یہ جنگ اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو 3 مرحلوں میں میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے کا ہے کہ خواب میں رسول کو تعداد کم دکھائی گئی، مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہوا اور مسلمان اس جنگ کے لیے آمادہ ہوئے۔ دوسرا مرحلہ سرزمین بدر میں پہنچنے کے وقت کا ہے، مسلمان دشمن کے لشکر کی زیادہ تعداد سے آگاہ ہوئے، اس سے بعض افراد خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ تیسرا مرحلہ جنگ شروع ہونے کے وقت کا ہے، پروردگار کے لطف اور کرم سے امید افزا حالات پیدا ہوئے اور دشمنوں کی تعداد انہیں کم معلوم ہونے لگی۔ جب تیسرے مرحلے میں حالات امید افزا ہوئے اور رات کی بارش نے بھی کام کیا، اور مسلمانوں نے کیونکہ مسطح زمین پر، ہموار زمین پر تھے، ان کے قدم اس بارش کے سبب جم گئے، اور وہ کیونکہ ٹیلے پر بلندی پر تھے، ڈھلان تھی، اور بارش کے سبب کیچڑ میں ان کے پیر پھسلنے لگے۔ خدا نے کئی طرح سے ان پر یوم بدر، یوم فرقان مدد نازل کی، فرشتے نازل ہوئے، بارش نازل ہوئی، رسول کے خاص خواب نے امداد کی، اور اسی طرح مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھا کر شروع میں تاکہ وہ جرت کریں مسلمانوں پر، اور دوران جنگ مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھا کر ہیبت طاری کرنے کے ذریعے خدا نے مدد فرمائی۔ اور ہوا اس طرح کہ ابو جہل جو خاص غرور اور تکبر اور تعصب رکھتا تھا، بار بار کے لوگوں کے ٹوکنے روکنے پر بھی رک نہیں رہا تھا، جبکہ جنگ کا آغاز تو یوں ہوا تھا کہ ابو سفیان جو تجارتی قافلے کو لا رہا تھا اور
پتہ لگا، کیونکہ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ کر سواریوں کو اور جانوروں کو لے جا چکے تھے۔ مسلمان اپنا مال واپس لینے، ان سے انتقام لینے بڑھنا چاہتے تھے۔ تو ابو سفیان نے چالاکی کے ساتھ مکے میں خبر بھجوائی، خبر ملتے ہی کہ اس طرح مسلمان حملہ کرنا چاہتے، میری مدد کو پہنچو۔ اور جب وہ اس علاقے سے خیریت کے ساتھ گزر گیا تو اس نے پیغام بھیجا ابو جہل کو، ابو سفیان نے، کہ اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، مت آؤ، واپس چلے جاؤ۔ لیکن ابو جہل تکبر کی وجہ سے، غرور، تعصب کی وجہ سے اس نے قسم کھائی کہ میں نہیں پلٹوں گا جب تک کہ سرزمین بدر میں ہم نہ پہنچ جائیں۔ یہ اجتماع عرب کا ایک مرکز ہوا کرتا تھا، یہاں پر بھی ایک تجارتی بازار لگا کرتا تھا۔ اس نے کہا ہم 3 دن تک وہاں رہیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، موج مستی کریں گے، تاکہ ہماری آواز تمام دنیا عرب کے کانوں تک پہنچ جائے اور ہماری طاقت کا اظہار ہو سکے۔ لیکن انہیں شکست ہوئی۔ شراب کی جگہ موت کے گھونٹ پیے، گانے والوں کی جگہ نوحے کرنے والی عورتوں نے بیان کیے۔ اب اسباق میں دیکھیے، خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا۔ سب سے پہلی چیز ثابت قدمی، ڈٹرمنیشن، کہ جب تم دشمن کا مقابلہ کرو کسی بھی میدان میں، چاہے وہ آلات حرب والا ہو یا دوسرے میدان ہو، ثابت قدم رہو۔ یعنی ایمان کی ایک واضح نشانی ہر معاملے میں دشمنان کے سامنے ثابت قدمی ہے۔ دوسرا پیغام، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب بھی تم خدا کے مقابلے میں ہو، جب بھی تم کسی کے مقابلے میں ہو، خدا کو بہت زیادہ یاد کیا کرو تاکہ کامیاب رہو۔ اس میں شک نہیں کہ یہاں یاد خدا سے مراد صرف لفظی یاد نہیں ہے، بلکہ ایسی توجہ ہے کہ مجاہد سپاہی کی ہمت اور جذبے کو خدا کی مدد کا یقین تقویت دیتا رہے، کہ وہ میدان جہاد میں اکیلا نہیں ہے، اس کی طاقت اور اس کی پناہ خداوند عالم ہے۔ اس کے علاوہ امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کی دعا میں جب آپ سرحدوں کے محافظین کے سلسلے میں دعا فرما رہے ہیں تو عرض کر رہے ہیں، پروردگار اپنی یاد کے سائے میں فریب دینے والی دنیا کی یاد ان محافظ سپاہیوں کے دل سے نکال دے اور زرق برق اموال کی طرف سے ان کے دل پھیر دے اور بہشت کو ان کی نگاہ فکر کے سامنے کر دے۔ یعنی میدان جنگ میں یاد خدا ضروری ہے۔ میدان جنگ میں آنے کے بعد اگر کوئی یہ سوچے کہ میرے گھر میں عیال کا کیا بنے گا، زوجہ کا کیا بنے گا، گھر کا کیا بنے گا، بارش ہو گئی تو کیا ہوگا۔ ہم نے دیکھا ایک صابن فروش کا واقعہ، وہ امام کا سچا عاشق تھا۔ جب اس کی دکان سے کوئی کافور خریدنے آئے نئے حلیے کے افراد، اور اس نے جب تفتیش کی اور پتہ لگا صاحب الزمان کے اصحاب ہیں، اور ضد کر کے فرمائش کر کے ان کے ساتھ چلا درمیانے پانی، جب پانی پر سب سفر کر رہے تھے، اور اس نے بھی ان کی امداد سے کہا بسم اللہ کہو، خدا پہ توکل کرو، مولا کے عشق میں چل پڑو، چل پڑا سب کے ساتھ۔ لیکن جیسے بارش نازل ہوئی اور اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو اپنی چھت پر صابن بچھائے ہوئے ہیں سوکھنے کے لیے، یہ تو بہہ جائیں گے، گل جائیں گے، اور ڈوبنے لگ گیا۔ اور جب مولا کے حجرے کے باہر پہنچا تو اندر سے آواز آئی، یہ ہم سے کیا ملے گا، اس کے دل میں تو ہم سے زیادہ صابن سمائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ دوسرا نقطہ کہ یاد خدا، جب کبھی دشمن کا مقابلہ ہو، یاد خدا، یعنی فکر نہ کرے کہ اموال کا، عیال کا کیا بنے گا، یاد خدا میں رہے، پچھلی یادوں کو چھوڑ کر آگے بڑھے۔ تیسرا اہم سبق کہ ہمیشہ رہبر کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ یہ وہی اہم معاملہ ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کیا جاتا، بدر والے دن مسلمانوں کو شکست ہو جاتی۔ جب مسلمانوں نے سامنے اتنا بڑا لشکر دیکھا اور گھبرا گئے، لیکن رسول کی وہ بشارت کے خواب میں تھوڑے کر کے دکھائے گئے ہیں، رسول کی وہ تقویت، رسول کی وہ دعا جو رسول نے وہاں کھڑے ہو کر جنگ سے پہلے کی تھی۔ رات کے وقت میں رسول خدا نے اپنے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور خدا کی نصرت کے منتظر تھے۔ اس وقت آپ اہل ایمان کے لیے ذکر اور دعا میں مشغول ہو گئے، اور دعا کے نتیجے میں جبرائیل امین خوشخبری لے کر آئے اور رسول نے اعلان کیا کہ وعدہ پورا ہو گیا ہے، ملائکہ کی صفیں آ گئی ہیں۔ یہ وہی وقت ہے جب بدر کے کنویں سے مولا کائنات پانی لے کر آ رہے تھے اور ملائکہ کی صفیں رسول کی دعا کے نتیجے میں آ رہی تھی۔
رسول کی دعا اس دن کیا تھی؟ رسول فرما رہے تھے اے اللہ، جس چیز کا تو نے وعدہ کیا تھا وہ مدد آج آ جائے، اگر یہ مٹھی بھر جماعت کل ختم ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہ ہوگا۔ اور رسول نے پھر ایک اور دعا کی ابو جہل کے متعلق، جبکہ اس کی خبریں مل رہی تھیں کہ اتبا جنگ کی شعلوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے اور ابو جہل مستقل بھڑکا رہا ہے۔ ابو سفیان کہہ رہا ہے کہ جنگ مت کرو، واپس آؤ، اور ابو جہل ضد کر رہا ہے۔ اس وقت رسول خدا نے دعا کی اے اللہ، اس امت کے فرعون یعنی ابو جہل کو بچ کر نہ جانے دینا۔ اور جس رسول نے جس جس کے حق میں اس دن دعا مانگی تھی کہ یہ بچ کے نہ جائے، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچا۔ دعا کے بعد رسول خدا نے یہاں تیسرا نقطہ ہم سبق بیان کر رہے ہیں نا کہ رہنما کی اطاعت لازم ہے، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے پیشوا کی اطاعت کی۔ رسول خدا نے دعا کے بعد مسلمانوں کی تربیت کا انتظام کیا، اور کیا ارشاد فرمایا کہ دیکھو، خدا کی رضا کے حصول کے لیے اور جنت کے لیے جنگ کرو، اور جب حملہ تم کرنا جس وقت تک دشمن نشانے پر بالکل پکا نہ ہو تیر مت چلانا، کیونکہ اسلحہ بہت تھوڑا تھا مسلمانوں کے پاس۔ دیکھو، تیر ضائع نہ کرنا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے نیزوں کی باڑ پر دشمن کو روکنا، یعنی جب اتنے فاصلے پر ہو تو بس نیزے چلانا، اور جب بہت قریب آ جائے اس کے بعد تلوار کا استعمال کرنا، تاکہ ان کے تھوڑے ہتھیار زیادہ اثرات لا سکیں۔ رسول نے نظم و ضبط، ثابت قدمی، استقامت کے اسباغ دیے اور کہا جو یہ سب کرے گا خدا اسے نجات دے گا۔ اسلحے کی کمی کے باعث بھی حکمت عملی کے سبب نجات مل گئی، فتح مل گئی۔ مولائے کائنات رسالت مآب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم بدر ہم رسول کی شجاعت دیکھ کر مزید جری ہو جایا کرتے تھے۔ چوتھا سبق جنگ بدر کا کہ نزع اور اختلاف سے پرہیز کرو، ولا تنازعوا، کیونکہ دشمن کے سامنے مجاہدین کے مابین کشمکش، نزع اور اختلاف کا اثر جنگ میں سستی اور کمزوری بن سکتا تھا، اس لیے فرمایا کہ دیکھو آپس میں اختلاف نہ کرو۔ پانچواں سبق، قرآن دشمن کے مقابلے میں، سخت حالات کے مقابلے میں استقامت کا سبق دے رہا ہے، اور فرما رہا ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ جتنے بھی سخت حالات ہوں صبر سے کام لو۔ اور چھٹا اور آخری سبق اس واقعے کا کہ مسلمانوں کو کہا گیا احمقانہ کاموں، متکبرانہ فعل اور شور و شین سے پرہیز کرو، کیونکہ ابو جہل کا طرز کار یہی تھا۔ اور فرمایا گیا کہ ان افراد کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے علاقے سے غرور اور خود نمائی کے لیے نکلے تھے، اور آخرکار ان کا انجام کیا ہوا۔ اور ہم نے دیکھا مسلمانوں نے جب کبھی بھی ایسا کیا ان کا انجام بھی ایسے ہی ہوا۔ جبھی فوراً بعد احد، جنگ بدر کے فوراً بعد جنگ احد، مسلمانوں کو انہی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ جنگ بدر سے آخری موضوع جس کے بعد اس گفتگو کو تمام کریں گے کہ اس جنگ میں بڑے بڑے سرکار قریش مارے گئے۔ سب سے پہلے جنگ میں جو 3 افراد آئے، عتبہ، اور عتبہ کے ساتھ اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید، یہ میدان میں آئے۔ انہوں نے مبارزہ طلب کیا اور نتیجے میں حضرت علی علیہ السلام، حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور عبیدہ بن حارث میدان میں پہنچے۔ تینوں دشمن جب واصل جہنم ہو گئے تو ایسے میں ابو جہل کفار کو جنگ پر اکسا رہا تھا۔ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں قریش کے پاس آیا اور کہا مجھے اپنا علم دو۔ میسرہ کا جھنڈا لے کر صف لشکر کے سامنے دوڑا، کفار کو جنگ پر قوی دل بنانے لگا۔ اور ایسے میں رسول اکرم نے اصحاب سے کہا اپنی آنکھیں نیچی کر لو، دانت پیس لو، اور اپنے اصحاب کی قلت کو دیکھ کر رسول نے دعا کی، نصرت کے لیے ہاتھ بلند کیے، ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم ذلیل تھے۔ اور اسی طرح وَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، اور 5000
علامت دار فرشتوں کے ساتھ خدا نے تمہاری مدد کی۔ شیطان نے جب ملائکہ کی صفوں کو اترتے دیکھا تو جو علم وہ زبردستی لے کر جنگ کو اکسا رہا تھا پھینک دیا اور بھاگ گیا کہ اب ان فرشتوں سے تو میری جنگ نہیں ہو سکتی۔ اس وقت منبع بن حجاج نے اس کا گریبان پکڑ کر کہا، اے سراقہ کہاں بھاگ رہے ہو؟ کتنا غلط کام ہے کہ تم لشکر کو اکسا کر خود توڑ کے لشکر کے اتحاد کو بھاگ رہے ہو۔ اس وقت ابلیس نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کے کہا، کہنے لگا مجھ سے دفع ہو جاؤ، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ اور یہی جنگ بنی امیہ کے دل میں کانٹے کی طرح چبھی رہی، اور یزید نے جب اہل بیت کے قافلے کو قید کر کے اپنے سامنے حاضر کیا تو اظہار کیا اشعار کے ذریعے، کاش میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے علی سے اس دن کا بدلہ لے لیا ہے۔ یزید کے بدر میں 18 خاندان کے افراد مارے گئے تھے، جس میں یزید کا ماموں، دادا، تایا اور چچا موجود تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین اللہم عجل لولیک الفرج۔